بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين ومولانا مولى القرنين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات الحق ماہ رجب المرجب کی 28 تاریخ 1446 ہجری کا دن گزر گیا اور یہ دن یادگار بن گیا 28 رجب سن 60 ہجری اور ایک ایسا سفر اس دن انجام ہے کہ جس سفر نے دین کی قسمت کو بدل کے رکھ دیا ایک ایسا سفر کہ جس سفر نے اسلام کو بچا لیا ایک ایسا سفر کہ جس سفر نے انسانیت کو بچا لیا بہت اہم دن ہے آج کا دن اور یہ تاریخی مجلس ہے برّ صغیر ہندوستان و پاکستان و اطراف میں آج کا دن روزے غم کے عنوان سے منایا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن امام حسین نے مدینے کو چھوڑا تھا مگر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ایک دن کی عزاداری حقیقتاً محرم کی 2 مہینے کی عزاداری میں شامل ہے یہ ایک دن کی عزاداری ایک یہ دن شامل ہے ایک 9 ذوالحجہ کا وہ دن شامل ہے جس دن جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت واقع ہوئی لہذا یہ 2 دن امام حسین کی عزاداری میں شامل ہوتے ہیں اور امام حسین کی عزاداری 2 مہینے 10 دن مکمل ہوتی ہے تو آخر کیا وجہ ہے آخر کیا سبب ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں آنا چاہیے ہر مسلمان کے ذہن میں آنا چاہیے ہر صاحب ایمان کے ذہن میں آنا چاہیے کیا وجہ تھی کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا یا کیا وجہ تھی کہ حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا یہ تاریخی پہلو ہے قرآن مجید کی کس آیت کو میں نے آپ کو خدمت میں پیش کیا یہ سورہ مومنون کی 71 نمبر کی آیت 71 اور اس آیت میں اس بات کا جواب ہے کہ حسین نے مدینہ کو چھوڑا عزیزو جس طریقے سے آپ سننا چاہیں آج کی مجلس سنیے گا آواز میری گرفتہ ہے لیکن آپ کی آواز گرفتہ نہیں ہوتی اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے گا صلوات پڑھ محمد والے دینے والی ذات خدا کی ہے پروردگار عالم کی ذات
بات ہے کہ جس سے طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے اور امام کو پڑھوانا ہے، تو لہٰذا اتنی دیر بھی پڑھ پایا۔ آپ کی خدمت میں یہی موضوع ہے، حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ مومنون کی 71 نمبر کی آیت، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی پیروی کر دی، کن کی؟ باطل کی، احواءہم، اگر حق نے باطل کی اتباع کر دی تو کیا ہوگا؟ اللہ ایک چیز بتا رہا ہے، اور پھر سوچئے کہ اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا ہوگا؟ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کے مطابق اپنی پیروی کر لی کیا ہوگا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، جتنے بھی انسان ہیں، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک کام ہے، وہ کیا؟ حق باطل کی پیروی کر لیں، حق باطل کی اتباع کر لیں، حق باطل کے سامنے سرنڈر کر لیں، حق باطل کی بیعت کر لیں۔ تو حق اور باطل میں ہر زمانے میں ٹکراؤ رہا ہے، ہر زمانے میں اختلاف رہا ہے، مگر قرآن مجید نے کہا کہ کسی بھی زمانے میں حق باطل کی اتباع نہیں کرے گا، حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام سوال بیعت کے جواب میں مدینے کو چھوڑ رہے ہیں مگر بیعت نہیں کر رہے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ حسین بتانا چاہتے ہیں کہ آج حسین بھی حق ہے، کل علی بھی حق تھا، آج یزید بھی باطل ہے، کل یزید کا باپ بھی باطل تھا۔ جو بھی گزرے ہیں وہ باطل تھے، یہ حق کو باطل کا ٹکراؤ بتا رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا عالم طبیعت ہے، اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی پاسبل ہے۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہوا ہے، مولا کائنات کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، ستارہ دہلیز پہ آ سکتا ہے، مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ اس عالم طبیعت میں جو کچھ بھی ہے وہ ہو سکتا ہے، مگر باطل کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں، مگر باطل کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہا گیا نا کہ قرآن میں سب کچھ ہے مگر ایک چیز نہیں ہے۔ بتائیے کیا نہیں ہے؟ میں قرآن کو کہتا ہے عبارت بھی بنایا ہے اللہ کی کتاب مبین، ہر کچھ قدر کتاب مبین میں موجود ہے۔ آسمانوں کا علم کتاب مبین میں ہے، زمینوں کا علم کتاب مبین میں ہے، انسانوں کا علم کتاب مبین میں ہے، جنات کا علم کتاب مبین میں ہے، آسمانوں کا عرش کا علم کتاب مبین میں ہے، انبیاء کا علم کتاب مبین میں ہے، اوصیاء کا علم کتاب مبین میں ہے، ما سبق کا علم کتاب مبین میں ہے، اصحاب کا علم کتاب مبین میں ہے، تمام علوم کتاب مبین میں ہے۔ کہ ہر علم کتاب مبین میں ہے، مگر وہ ایک چیز کتاب مبین میں نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کہا جھوٹ نہیں ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے مگر جھوٹ نہیں مل سکتا۔ دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر حق کا نمائندہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ سب
دنیا میں ممکن ہے، ایک چیز ممکن نہیں ہے، بیعت۔ انہوں نے جیسے ہی کرسی سنبھالی، ان کے ابا تھوڑے سے ہوشیار تھے، انہوں نے پہلے اپنا پیٹ کر لیا، بعد میں کارستانیاں شروع کی۔ انہوں نے شروع سے کارستانیاں، جیسے ہی کرسی سنبھالی 23 رجب ایک خط لکھ دیا اپنے گورنر کے نام مدینے میں، ولید بن عتبہ، اور ولید کے نام خط لکھ دیا کہ دیکھو میرے باپ نے 4 لوگوں سے مجھے ہوشیار کیا کہ تمہاری خلافت کو 4 لوگوں سے خطرہ ہے۔ کون کون؟ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، حسین بن علی اور ایک محمد بن ابو بکر۔ 4 لوگوں سے تمہاری خلافت کو خطرہ ہے، ان 4 لوگوں سے ہوشیار ہے۔ اور خط لکھ دیا یزید نے، کب؟ جیسے ہی خلافت کی کرسی پہ بیٹھا فوراً مدینے خط پہنچا ولید کے پاس، یہ خط ہے یزید بن معاویہ کی طرف سے، اور ان 4 لوگوں سے فوری طور پر بیعت لے لو۔ 8 دن نہیں گزرے ہیں ابھی باپ کو مرے ہوئے، 8 دن نہیں گزرے ابھی باپ کے انتقال کو، اور بیٹے نے خط لکھ دیا ان 4 لوگوں سے بیعت لے لو۔ ہمارے یہاں خراب سے خراب انسان بھی اگر ہو، باپ مر جائے تو وراثت بانٹنے میں 40ویں تک رک جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کتنا بھی بے عمل کیوں نہ ہو، باپ کے مرتے میں کہتا ہے چین ہو جانے دو، گھر تب بانٹیں گے، دکان تب بانٹیں گے، کھیت پر بانٹیں گے۔ یہ کتنا بڑا ذلیل انسان تھا کہ اپنے باپ کے مرنے کے 1 ہفتے بعد اس نے اپنی خلافت کا حق جتانا شروع کر دیا۔ یہ کتنا ذلیل انسان تھا۔ 8 دن گزرے کہ یزید کا خط آ گیا، کیا کیا جائے؟ دربار میں بلایا حسین کو، حسین کو یہ خط پڑھ کے سنائے، حسین بتائیں گے۔ روایت کہتی ہے جناب امام حسین اور عبداللہ بن زبیر دونوں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے، اسی اسنا میں ولید کا نمائندہ آیا، سپاہی آیا، دروازے پہ دب الباب کیا۔ رات کا وقت تھا، اور وہ رات کا وقت کے اس وقت میں درباروں میں نہیں جائے گا، مگر ولید کا نمائندہ آ کے کہتا ہے کہ اے حسین، اے عبداللہ، دونوں کو تمہیں حاکم نے دربار میں بلایا۔ اب امام دسترخوان پہ ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا اے حسین کیا کہتے ہو، کس لیے بلایا ہوگا، آج کیا وجہ ہے جو ہمیں دربار میں بلایا جا رہا ہے؟ امام حسین نے جو لقمہ لیا تھا اسے زمین پر رکھا اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، خلیفہ وقت اپنے انجام کو پہنچ گیا، اب اس کے بیٹے کی بیعت کے لیے بلایا جائے گا۔ عبداللہ نے پوچھا کیا ارادہ ہے حسین، کیا کرو گے آپ، بیعت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کہنے کا نہیں، حسین بیعت نہیں کر سکتا، مگر امام حسین نکلے۔ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا اور اکثر سنتے رہتے ہوں گے اور سنتے رہیں گے، کس نے مارا امام حسین کو؟ ایک شہر ایسا ہے کہ اس شہر کے لوگوں پر ساری دنیا قتل حسین کا الزام کھڑے ہوئے۔ کون سا شہر؟ کوفہ۔ کس نے مارا؟ کوفیوں نے۔ یہی تو کہتے ہیں کس نے مارا؟ کوفیوں نے بلایا، دغا کی، بے وفائی کی، کوفیوں نے بلایا، مگر عزیزان محترم معاشرہ اس وقت تک حسین کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کوفے کو سمجھنے سے پہلے مدینے کو نہ سمجھ لے۔ مدینہ جتنی بڑی غلطی کوفے کی اور کوفے والوں کی ہے وہ کچھ بھی نہیں، اس سے بھی بڑی غلطی مدینے والوں کی ہے۔ مدینے والوں کی کہاں غلطی ہے؟ آج یہ دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ کوفے کو بدنام کیا گیا،
کوفے کو پروپیگنڈے کے طور پر نام کو استعمال کیا گیا، لیکن میں بتاؤں گا آپ کی خدمت میں کہ دونوں شہروں میں امام حسین کے لیے کس طریقے کا ماحول تھا اور کیسے ماحول کو تبدیل کیا گیا، ماحول کو بدلا گیا۔ اب یہ خط پہنچا اور خط جب پہنچا تو امام حسین دربار میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ جناب زینب نے امام حسین کے بازو کو تھاما اور کہا بھائی اکیلے نہیں جانے دیں گے۔ کہا کیا چاہتی ہو بہن؟ کہا بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کے جائیں گے۔ بنی ہاشم کے 30 جوان رات کے وقت ولید کے دربار میں پہنچے۔ امام حسین نے سب کو باہر کھڑا کیا اور کہا میں اکیلا اندر جاؤں گا، لیکن جیسے ہی میری آواز بلند ہو جائے، اگر میری آواز بلند ہو تو بنی ہاشم کے جوانوں کو اجازت ہے کہ وہ دربار میں آ جائیں۔ اب امام حسین پہنچے ہیں دربار ولید۔ ولید نے کہا اے حسین تم نے خبر تو سنی ہوگی؟ امام نے کہا کون سی خبر؟ کہا خلیفہ دنیا سے چلے گئے۔ امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین بولے مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ولید بولا حسین آپ کی اور امت کی بھلائی اسی میں کہ آپ اس کے بیٹے یزید کی بیعت کر لیجیے۔ اتنا سوال، ایک سوال کیا ہے؟ آپ کی اور امت کی بھلائی اس میں ہے، آپ یزید کی بیعت کر لیجیے۔ امام حسین نے نہ ہاں کہا نہ کہا۔ حسین نے ایک بات کہی بس، جو بات درباریوں کو منظور نہ ہوئی۔ حسین نے کہا کہ مجھے ایک شک کی مہلت، میں اس کا جواب کل دن کے اجالے میں دوں گا اور دربار میں نہیں مجمع عام میں جواب دوں گا۔ دیکھیں عزیزان محترم، حق اور باطل میں فرق دیکھ رہے ہیں نا؟ باطل اپنی میٹنگیں چھپ چھپ کے کرتا ہے، حق جب بولتا ہے تو کہتا ہے آج نہیں مجمع عام میں بولوں گا۔ اسی لیے عزیزان محترم جو باطل کے تھے ان کے بولنے کی کوئی دلیل نہیں ملی، مگر جو حق کا تھا اس کے لیے رسول نے مجمع عام میں بول دیا من کنت مولا۔ حق کے لیے مجمع چاہیے، حق کی دلیل مجمع عام میں بیان کی جاتی ہے۔ حسین نے کہا نہیں آج نہیں کروں گا بیان، جو بھی میرا جواب ہے کل مجمع عام میں کروں۔ یہی بات منظور کہیں نہیں حسین۔ اچھا اب ولید یہاں تھوڑا سا کمزور پڑا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کل مجمع عام میں جواب دیجیے، مگر ولید کا جو وزیر تھا اس کے دربار میں، اس کا ساتھی جو تھا، وہ شاگرد جو تھا، وہ بھی بہت بڑا بدبخت تھا، بہت بڑا بدبخت تھا، مروان اس سے بڑا بدبخت تھا اور ایک تاریخ کے انسان کو کھنگالی عزیزہ ہے۔ مروان ہو، ولید ہو، عمر ابن سعد ہو، حرملہ ہو، شمر ہو، عبید اللہ ابن زیاد ہو، خولی ہو، شمس ہو، یہ جتنے بھی ہیں ان لوگوں کے کردار بھی مشکوک ہیں، ان کے حسب و نسب بھی مشکوک ہیں۔ یہ سب سے اگر کہا جائے دنیا کے بدترین لوگوں میں تھے، جنہیں خلافت کے محلوں میں بٹھایا ہے۔ تو مروان نے کہا نہیں آج نہیں جانے دینا حسین، آج اگر حسین چلے گئے تو پھر حسین ہاتھ نہیں آئیں گے۔ عزیزان محترم، اور مجلسوں میں اور آج کی مجلس میں یہ فرق ہے کہ آج کی مجلس تاریخی ہوتی ہے، تو تاریخ سنیے، اگر یہ تاریخ سمجھ گئے تب کربلا سمجھ میں آ جائے گی۔ حسین نے کہا میں کل جواب دوں گا، مروان نے کہا نہیں آج ہی جواب دیجیے، نہیں تو آپ کو یہی دربار میں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ موقع تھا کہ حسین کو جلانا گیا، اور حسین نے ایک مرتبہ جلال کے عالم میں مروان کو مخاطب کر کے کہا اے نیل کو عورت کے فرزند، نیلی آنکھوں والی عورت کے فرزند، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، خدا کی قسم نہ تو مجھے قتل کر سکتا ہے نہ یہ مجھے قتل کر سکتا ہے۔ حسین اپنے آپ کو پہچانتے تھے، اپنے قاتل کو پہچانتے تھے، اپنے قتل
کی زمین کو پہچانتے تھے. حسین بتانا چاہتے تھے کہ میں حسین ہوں. آج کی رات کسی میں ہمت نہیں ہے کہ مجھے قتل کر دے. آج کی رات کوئی قتل نہیں کر سکتا مجھے اپنے قتل کی سرزمین پتا ہے. مگر عزیزان محترم یہ جیسے ہی آواز بلند ہوئی مجمع اندر آ گیا اور تمام بنی ہاشم کے لوگ امام حسین کو لے گئے. مگر سوال یہ ہے کہ حسین نے اتنے سے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حسین کو کیا کہا گیا تھا؟ یزید کی بیعت کو مان لیجیے، یزید کی بات کو مان لیجیے، اس کی بیعت کر لیجیے، اس کو تسلیم کر لیجیے. مگر حسین نے کہا نہیں، میں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا. اب آپ یہ دیکھیے کہ لوگ آئے حسین کو مشورہ دینے کے لیے. جب حسین نے قافلہ تیار کیا مدینے سے نکلنے کے لیے تو لوگ مشورہ دینے کے لیے آئے. حسین مت جائیے، حسین رک جائیے، بچوں کو مت لے کے جائیے، عورتوں کو مت لے کے جائیے. اور آج بھی شاید کوئی نہ کوئی بدبخت مولوی یہ کہتا ہوگا کہ حسین کاش یزید کی بات مان لیتے تو اکبر نہ بنتے، حسین یزید کی بات مان لیتے تو قاسم بچ جاتے، حسین یزید کی بات مان لیتے اور محمد بچ جاتے، حسین یزید کی بات مان لیتے علی اکبر بچ جاتے، حسین یزید کی بات مان لیتے عباس زندہ رہتے، حسین یزید کی بات مان لیتے علی اصغر بچ جاتے، بہنوں کا پردہ بچ جاتا. زمانہ یہ دیکھ رہا تھا حسین یزید کی بات مان لیتے تو کیا کیا بچتا. حسین دیکھ رہے تھے اگر حق نے باطل کی پیروی کر لی تو دنیا میں کچھ باقی نہیں رہے گا. بچتا نہیں ہے. عزیز تو قرآن کی آیت گواہ ہے. زمانہ تاریخ کو دیکھ کے بتائیں کوئی زمانہ ایسا رہا ہو ہسٹری میں، تاریخ میں انبیاء کی تاریخ قرآن مجید نے بیان کی ہے. حق کا سلسلہ، حق والوں کا سلسلہ آدم سے شروع ہوا اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کتنے حق کے نمائندے آئے ہیں. حسین نے دربار کا جملہ کہا تھا نا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور قرآن نے کہا تھا کہ حق باطل کی بیعت نہیں کر سکتا. تو کوئی بھی یہ جو یزید کی بیعت مانگ رہے تھے تاریخ کو چھان کر دیکھیں کبھی کسی حق کے نمائندے نے کیا تاریخ میں کسی باطل کی بیعت کی؟ کتنے حق کے نمائندے آئے. آدم حق کے نمائندے، نوح حق کے نمائندے، ابراہیم حق کے نمائندے، موسیٰ حق کے نمائندے، زکریا حق کے نمائندے. مگر نہ آدم نے باطل کی بیعت کی، نہ نوح نے باطل کی بیعت کی، نہ ابراہیم نے باطل کی بیعت کی، نہ موسیٰ نے باطل کی بیعت کی. ارے ان کے سامنے کتنا سخت ماحول آیا. جناب نوح روزانہ پتھر کھاتے تھے، پتھروں میں چھپ جاتے تھے، رات کو پورا بدن زخمی ہوتا تھا جب سوتے تھے، مگر اگلے دن جب اٹھتے تھے تو پھر حق کی صدا اور پھر دین حق کی طرف دعوت دیتے تھے. جناب نوح پوری زندگی 2350 سال حق کی نمائندگی کرتے رہے، مگر نوح نے باطل کی بیعت میں. ابراہیم آئے، ابراہیم کے سامنے اور سخت ماحول، ابراہیم کے سامنے باطل خدا بن کر آ گیا، نمرود کی شکل میں آ گیا. مگر ابراہیم نے آگ میں جانا گوارا سمجھا مگر باطل کی بیعت گوارا نہیں سمجھی. ابراہیم آگ میں جل سکتے ہیں، باطل کی بیعت نہیں کر سکتے. موسیٰ اپنے دور کے حق ہے. جناب موسیٰ نے فرعون جیسے باطل کو دیکھا، ایسا حکومت، ایسا حکمران کہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، مگر یہاں فرعون کا بھی وہی کردار تھا. ذرا سی دیر کو بھی، پوری زندگی چھوڑ دیجیے، کچھ لمحوں کو بھی اگر ان اللہ کے نمائندوں نے باطل کی بیعت کی ہو. حسین نے جملہ کہا تھا وہ حسین کی زندگی سے مخصوص نہیں تھا، بلکہ حسین بتانا چاہتے تھے کہ چاہے مجھ سے پہلے کی تاریخ دیکھ لو اور چاہے میرے بعد آنے والے زمانوں کو دیکھ
ادھر نوح کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، موسیٰ کو دیکھو، زکریا کو دیکھو، یحییٰ کو دیکھو، میرے نانا کو دیکھو، میرے بابا کو دیکھو، میرے بھیا کو دیکھو، میری ماں فاطمہ کو دیکھو، آنے والے زمانے میں زین العابدین کو دیکھو، محمد باقر کے دیکھو، جعفر صادق کو دیکھو، موسیٰ کاظم کو دیکھو، تقی نقی کو دیکھو، عسکری کو دیکھو، اس سے آگے بڑھو، زمانہ آگے بڑھتا رہے گا۔ علامہ ہلی کو دیکھو، شہید مرتضی مطہری کے دیکھو، سید علی خمینی کو دیکھو، خامنائی کو دیکھو، حسن نصر اللہ کو دیکھو، سیستانی کو دیکھو، زکزکی کو دیکھو، قیامت تک دیکھتے چلے جاؤ، جو حق والا ہوگا چند لمحوں کے لیے بھی باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ آج بھی زمانہ حیران ہے، آج بھی یہی تاریخی زمانہ دیکھ رہا ہے کہ 1400 سال بعد بھی ان کا معیار ٹوٹا نہیں۔ ارے 700 کلو بم مار کے ہم نے نصر اللہ کو مار تو دیا، مگر اپنے آگے جھکا نہیں پائے۔ کہ کون بول رہا تھا عزیزوں، یہ حسن نصر اللہ نہیں ہے، یہ خامنائی یہ سیستانی نہیں ہے، یہ زکزکی نہیں ہے، ان کے رگوں میں دوڑتا ہوا حسینیت کا خون ہے۔ ادھر آدم تک کی گواہی حسین دے چکے، ادھر اپنے باپ قیامت تک کی گواہی حسین دے رہے ہیں کہ دیکھو مجھ سے پہلے بھی دیکھ لینا، میرے بعد بھی دیکھ لینا، حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا۔ اب عزیزان محترم یہی زمانے نے دیکھا کہ ہر کام ہو گیا مگر حسین سے بیعت نہیں لی جا سکی۔ حسین کا کردار سب سے الگ نظر آیا۔ عبداللہ ابن زبیر بھاگ گئے، مکے بھاگ گئے۔ دیکھیں دونوں کے لیے الفاظ ہیں، عبداللہ مدینے سے مکے بھاگ گئے، حسین نے مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کی۔ لفظوں میں عزیز و فضیلتیں موجود ہیں، لفظوں میں فضیلتیں موجود ہیں۔ عبداللہ بھی بیعت نہیں کرنا چاہتا تھا یزید کی، حسین بھی بیعت نہیں کرنا چاہتا تھا یزید کی، لیکن عبداللہ گیا تو بھاگا، حسین گئے تو ہجرت۔ یہ فرق کیوں ہوا؟ یہ فرق کیوں ہوا؟ اختلاف کیوں ہوا؟ ابن زبیر بھاگا، حسین نے ہجرت کی، تو پتہ یہ چلا کہ جو اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگ جائے اسے بھگوڑا کہتے ہیں، اور جو دین کو بچانے کے لیے نکلے اسے حسین کہتے ہیں۔ عبداللہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا، حسین دین بچانے کے لیے نکلے۔ عبداللہ چھپ چھپا کے نکلا، بھیڑ کی کھال پہن کے نکلا، بھیڑ کی کھال پہن کے نکلا۔ حسین مجمع عام سے نکلے۔ بہت سارے راستے تھے مدینے سے نکلنے، کچھ راستے ایسے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں لگتا، کچھ راستے ایسے تھے کہ جو بالکل آبادی کے بیچ سے نکلتے تھے، ایک آدمی بھی رات کے سناٹے میں گزر جائے تو لوگوں کو پتہ لگتا تھا۔ حسین سے لوگوں نے آگے کہا، مشورے دیے کہ اپنا رسول اللہ اس راستے سے جانا، اس راستے سے جانا۔ حسین نے کہا نہیں، حسین اصلی راستے سے جائے گا تاکہ پتہ چلے بھاگنا اور ہوتا ہے، ہجرت کرنا اور ہوتا ہے۔ کسی سے چھپ کے نہیں گئے، مطلب تو تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیں گے آپ۔ کوفی تو بے وفا ہو گئے، مدینے والے کہاں گئے؟ مدینے والے کہاں گئے؟ ایسے تو کسی شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا، گھر چھوڑ کر حسین وطن سے چلے گئے۔ کوفی تو بے وفا تھے، صحابہ کدھر گئے؟ مدینہ اصحاب سے بھرا ہوا شہر تھا۔ آپ مگر تاریخ کربلا کو دیکھیے، کوفے کے 40 سے زیادہ شہید کربلا میں ہوئے، مدینے کا ایک آدمی کربلا میں شہید نہیں ہوا۔ تو کوفے کی تاریخ سے پہلے مدینے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے خط لکھے وہ تو قاتل ہو گئے، جو اپنے
کیسے صحابہ تھے، کیسے تابعین تھے، کیسے مسلمان تھے. عزیزو ایک مؤذن رسول بھی آ جاتا تھا شام سے، بلال. مسلمان پذیرائی کرتے تھے، جانے نہیں دیتے تھے. کیسے جانے دیا حسین؟ عزیزو کوفے سے بڑا جرم مدینے والوں کا. حقیقت بیانے حبیب ابن مظاہر کوفے سے پہنچے، مسلم ابن واسطہ کوفے سے پہنچے، زہیر خیر کوفے سے پہنچے. کتنے اصحاب جناب جون اور تمام فہرست دیکھی، پوری فہرست تقریباً 50 صحابہ حسین کے کوفے سے، 3 یا 5 صحابہ حسین کے شہداء مکے سے، 10 شہداء حسین کے بصرہ سے. مگر تاریخ اس کم ظریفی یہ ہے کہ مدینے کا کوئی شہید کربلا میں نہیں ہے، کوئی مدینے کا رہنے والا کربلا نہیں آیا. اور جب حسین مدینے سے نکلے ہیں صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے. یہ 72 کی تعداد وہ شب عاشور میں نہیں، روز عاشور مکمل ہوئی. حسین جب نکلے اپنے گھر والوں کو نکلے. آپ دیکھیے گا ایک طرف مدینہ بھرا ہوا ہے اصحاب سے، صحابہ سے بھرا ہوا ہے، دوسری طرف کوفہ ہے جس کے ماحول کو 4 سال میں علی کی حکومت نے تبدیل کیا تھا. حسین کو کوئی سرزمین چاہیے تھی اپنے پاؤں رکھنے کے لیے. حسین نے کوفے کا ارادہ کیا، حسین نے کوفے کا ارادہ کیا. کوفے والوں کی غلطی کہ کوفے والے حسین کا ساتھ نہ دے سکے، مگر اس کے پیچھے پروپیگنڈا یزید کا. جب یزید نے دیکھا کہ حسین مدینے سے نکل گئے، کہاں پہنچے؟ مکہ پہنچے. ادھر حسین مکہ پہنچے اور مکے میں تمام شہروں کے لوگ امام سے ملتے رہے. 4 مہینے 10 دن حسین مکے میں رکے، مدینے کو چھوڑ کے. تمام شہروں کے لوگ، بصرہ کے لوگ حسین سے مل رہے ہیں، شام کے لوگ مل رہے ہیں، خراسان کے رے کے لوگ مل رہے ہیں، انہی میں کوفے کے لوگ بھی آتے ہیں. اور جو بھی کوفے سے آ رہا ہے وہ ایک خط لے کر آ رہا ہے. کس کی طرف سے؟ ہمارے قبیلے کی طرف سے. کیوں؟ مولا آپ کو بلا رہے ہیں ہمارے گھر والے. کوفے والے کہہ رہے ہیں کہ کب تک یہاں رہیں گے، کوفے آ جائیں گے. جو بھی آ رہا ہے حسین کے لیے خط لے کر آ رہا ہے. حسین نے کہا پہلے کوفے کے حالات معلوم کر لیے جائے. اپنے بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے میں بھیجا. جب جناب مسلم کو کوفے میں بھیجا اور 30,000 کی تعداد نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی. اس کے بعد جب یزید نے دیکھا کہ اب اگر مسلم کامیاب ہو گئے کوفے میں تو حسین کا قیام کامیاب ہو جائے گا، حسین کامیاب ہو جائیں گے. لہذا ایک اور چال چلی گئی. وہ کیا؟ کہا اب ان سب میں ولید کا کردار، مروان کا کردار دیکھ لیا، لیکن اب کسی بہت ہی زیادہ بدبخت انسان کی ضرورت ہے. دیکھیں حسین سے لڑنے کے لیے، حسین کو قتل کرنے کے لیے کوئی عام شرابی جواری نہیں آتا. اپنے زمانے کا سب سے بدبخت انسان ہے. ایسا انسان کہ جس کی ہدایت کی کوئی امید نہ ہو، جس کے دلوں پہ تالے رکھ چکے ہوں. یزید نے پوچھا اپنے مشورہ کرنے والوں سے کسے بلائیں، کوفے میں کسے بھیجیں. تو جب یزید کے ہم نشینوں نے، وزیروں نے دیکھا تو کہا کہ پورے ہماری حکومت ایک ہی آدمی یہ کام کر سکتا ہے. کون؟ ابن زیاد. ابن زیاد. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے یہاں نہ تو عمل ہے، نہ ایمان ہے، نہ حسب نسب پایا جاتا ہے. وہی یہ کام کر سکتا ہے. اور اتنا بڑا بدبخت تھا تو کیسا انسان ہونا چاہیے کہ حسین کے سامنے آئے. مروان میں ہمت نہیں تھی حسین کے سامنے آئے، اور ولید میں ہمت نہیں تھی حسین کے سامنے. کیسا انسان؟ یزید یہ عبید اللہ زیاد کا بیٹا. زیاد کس کا بیٹا؟ زیاد کس کا بیٹا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟
زیاد تاریخ میں اس کے بہت سے باپوں کا ذکر کیا جس میں سے کوئی کنفرم نہیں کہ یہ کس کا بیٹا. روایت ہے عزیزان محترم، روایت ہے کہ جب عبید اللہ پیدا ہوا تو کئی لوگ آپس میں لڑنے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. بس اسی چیز کی ضرورت تھی یزید کو، کوئی ایسا بدذات ہو، کوئی ایسا بدذات ہو کہ جس کے اندر خیر ذرا بھی نہ پائی جاتی ہو، تو ایسا بدذات کائنات میں کوئی نہ ملے یزید کو سوائے عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا، حاکم بنا دیا کوفے کا. کیسے کیسے لوگوں کو حاکم بنایا گیا عزیزان محترم. ادھر یہاں کوفے کا ماحول اس کے بعد خراب ہوا، وگرنہ کوفے والوں نے تب تک بے وفائی نہیں کی تھی. اس کے بعد اس نے جو چالیں چلی، کوفے والے ان چالوں میں پھنس گئے. مگر حقیقت میں تاریخ کو اگر دیکھا جائے، تاریخ کو اگر پڑھا جائے تو کوفے والوں سے پہلے خدا کا سوال مدینے والوں سے ہے کہ حسین کو کیسے جانے دیا، حسین کیسے مدینے سے چلے گئے. دامن پکڑ پکڑ کے حسین کا، حسین سے کہہ رہے تھے حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، حسین مت جاؤ، حسین بچوں کو نہ لے کے جاؤ، حسین عورتوں کو نہ لے کے جاؤ. مگر حسین دیکھ رہے تھے کہ یہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ جہاں حسین رک سکے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ حسین ہم ماحول کو بدل دیں گے، ہم ماحول کو آپ کے لیے سازگار بنا دیں گے، ہم اپنے آپ کو بدل دیں گے، اپنے کردار کو بدل دیں گے. روکنا سب چاہتے تھے، اپنے آپ کو بدلنا کوئی نہیں چاہتا تھا. عزیزو یہاں زبانی کہنے سے حسین مدینے میں رکنے والے نہیں ہیں. اگر حسین کو روکنا ہے اپنے کردار کو بدلنا پڑے گا. آج بھی اگر پردے سے وقت کے حسین کو بلانا ہے تو زبان سے بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے کردار کو بدل لو تاکہ ہمارا معاشرہ اس قابل ہو کہ حسین کا بیٹا آ جائے. ظہور امام زمانہ بلند سلوات. سب کہہ رہے ہیں رک جائیے حسین مت جائیے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہم بدل دیں گے اپنے آپ کو آپ کے لیے. آپ نتیجہ دیکھیے، اکثر شہدائے کربلا میں کوفی ہیں، اکثر کوفی ہیں، اور اکثر وہ ہیں کہ جو کوفے میں مولا علی کے باوفات 4 سالہ حکومت، اکثر وہ. اس کے علاوہ اور کوئی کربلا میں شہداء نہیں ہے. مگر دوسرے طرف اگر آپ دیکھیں یزید کے لشکر میں آپ جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کے نام لیں گے، مسلمانوں کی کتابوں میں ان کو صحابہ ڈکلیئر کیا گیا. یا تو صحابی ہیں یا تابعین ہیں، اور یہ صحابی کا طریقہ ہے. صرف 3 لوگوں کا نام ملے گا حسین کو قتل کرنے والوں میں. یا تو صحابی ملے گا، صحابی کا بیٹا ملے گا، یا تابعین ملے گا. اور حسین کی طرف سے قربان ہونے والوں میں علی کے بیٹے ملیں گے، علی کے چاہنے والے ملیں گے. اسی لیے تو ہم سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں نہ زوجیت معیار فضیلت ہے، نہ صحابیت معیار فضیلت ہے. ہمارے نظر میں علی والا ہونا فضیلت کا معیار ہے. اگر علی والا ہے تو بافضیلت ہے. کربلا میں جتنے شہید ہوئے سب علی والے تھے، سب علی والے تھے. عزیزان محترم، نصرانی تک آ گیا نصرت کے لیے. نصرانی وہب کلبی مسلمان نہیں تھا، حسین کے ہاتھوں پہ اسلام لایا پہلے، پھر شہید ہوا. مگر کوئی تابعین نہیں ہے، کوئی ابنائے صحابہ نہیں. آج تاریخ کربلا کے واقعے کو دیکھیں، سمجھیں، حق کا مارکا ہے.
اور کربلا بتاتی ہے کہ حق و باطل واقعاً ہر زمانے کے لیے حسین نے روشن کر دیا. حسین نے روشن کر دیا. مدینہ، کیا حسین مدینہ چھوڑنا چاہتے تھے؟ حسین کبھی نہ چھوڑ دے مدینہ. مدینے سے محبت اتنی ہے، مدینے کے لوگوں کے حالات الگ ہیں، مدینے کی محبت اپنی تھی. بابا کی شہادت کے بعد حسن نے کوفہ چھوڑ دیا، مدینے آ گئے، واپس آ گئے. اہل بیت جاتے رہے مگر واپس لوٹ کر مدینے آ گئے. امام رضا کی شہادت ہو گئی، ٹھیک ہے، امام حسین کاظم کی شہادت ہو گئی بغداد میں، امام رضا مدینے آ گئے. امام رضا کی شہادت ہو گئی، امام تقی مدینے آ گئے. اہل بیت مدینے کو نہیں چھوڑنا چاہتے. حسین نے کس دل سے مدینہ چھوڑا؟ یہ حسین کے دل کو، حسین کے غم کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. خدا نہ کرے آپ کو اپنا وطن چھوڑنا یا کسی سے اس کے وطن کو چھڑوایا جائے. ابھی تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ انسان ترقی کے لیے اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، لیکن ایک کبھی کبھی کسی خاص وجوہات کے بنا پر کسی سے وطن چھڑوایا جاتا ہے. جب کوئی اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، یہ لوگ شاید یہ بات آپ سے زیادہ وہ لوگ محسوس کریں، وہ بچے کہ جو بچے پردیس میں یا تو پڑھنے گئے ہیں یا کام کرنے کے لیے گئے. آپ کچھ نہ سوچیں، عید قریب ہو، بقرعید قریب ہو، شب برات ہو، 13 رجب ہو، بچے فون پہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں. آپ پوچھتا ہے بیٹا عید ہے، رونے کی کیا وجہ، رو کیوں رہے ہو؟ کہ بابا وطن بہت یاد آ رہا ہے، وطن یاد آ رہا ہے. وہاں سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ بچے فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں بابا وطن بہت یاد آ رہا ہے. تم تو گئے تھے نا ترقی کرنے کے لیے، وطن سے دور گئے تھے، اب وطن کیوں یاد آ رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں، ہم جتنا بھی صبر کرتے ہیں مگر جب جب بھی یہ تاریخیں آتی ہیں، وطن کی گلیاں، وطن کی مسجد، وطن کا شغل خانہ، وطن کے دوست، وطن کے لوگ یاد آتے ہیں. اور جب یاد آتے ہیں ہمارا پردیس میں دل نہیں لگتا. آپ انسان اپنے عام وطن کو جب چھوڑ دیتا ہے تو کتنا دل تڑپتا ہے. مگر یہ مدینہ وہ ہے کہ جہاں حسین نے بچپنا گزارا، اس مدینے کی خاک پہ حسین نے چلنا سیکھا. اے اصحاب مدینہ، اے مدینے کے رہنے والوں، جاؤ روکو نہ حسین کو. یہ وہ حسین تھا جسے نانا نے اپنے کانوں پہ اٹھا کے دکھایا تھا. اے مدینے والوں، حسین جا رہے ہیں. عزیزوں، ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حسین کے دل کی کیفیت بتائے گی، حسین کے دل کی حالت بتائے گی. حسین کو پتا ہے نا مجھے عراق جانا ہے، اب واپس مدینے لوٹ کے آنا مجھے نصیب نہیں ہوگا، تو اب ایک کام کرتے ہیں، مدینے میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لیتے ہیں. جب کوئی پردیس جاتا ہے بچہ، آپ کے یہاں بھی آپ کہتے ہیں نا، ارے بچہ پردیس جا رہا ہے، جاؤ چچا سے ملاؤ، جاؤ خالہ سے ملاؤ، کیا پتا پھر کب دیدار نصیب ہو، کب یہ ملاقات. بچہ ہے، ہر گھر جاتا ہے، خدا حافظی کرتا ہے، کبھی چچی دعائیں دیتی ہے، کبھی خالہ دعائیں دیتی ہے. حسین کی حالت کو سمجھے، حسین ہے، کبھی نانا کے روزے پہ آئے، دادا رسول اللہ کیسے نوازا، آپ کی قبر کو چھوڑے. اے نانا، مجھ سے مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے. اے نانا، آپ کے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے جا رہا ہوں. اے نانا، اپنے گلے کو کٹانے جا رہا ہوں. اے نانا، دین کو بچانے جا رہا ہوں. اے نانا، میں تو جا رہا ہوں مگر ایک بات کہتا ہوں، شاید حسین نے کہا نانا، آپ سے
خون میں لہونہار اے نانا خدا حافظ. یہ نواسا اپنی منزل کی طرف چلا. اب یہ نواسا نانا سے ملاقات کر چکا. اب حسین ایک بھائی بن کر اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جنت البقیع کی طرف گئے. عزیزان محترم روایت کہتی ہے حسین اس رات بہت روئے ہیں. حسین نے بہت تاثر ہے بھیا حسن. ارے خدا حافظ میرے بھائی. اے میرے بھیا آپ کا یہ چہیتا بھائی وطن چھوڑ کے جا رہا ہے. اے بھیا میں تو جا رہا ہوں مگر آپ کی نشانی آپ کا یتیم قاسم میرے ساتھ میں جا رہا ہے. اے میرے بھیا ارے آپ کے بھائی کو مدینے میں رہنے نہ دیا گیا. روایت آگے بڑھتی ہے حسین نے ایک بھائی کا کردار نبھایا. اپنے بڑے بھائی کی قبر پر گریہ کیا. اب بڑے بھائی کی قبر سے چلے مگر ان دو ملاقاتوں میں اور تیسری ملاقات میں فرق نظر آیا. جب دیکھنے والوں نے دیکھا علماء پڑھتے ہیں جب نانا کی قبر پر حسین گئے تو چل کر قدموں پہ گئے. جب بھیا کی لحد پر گئے تو قدموں سے چل کے گئے. نہ جانے فاطمہ کی قبر پر جاتے ہوئے قدموں میں لرزہ کیوں آ گیا. حسین گھٹنوں کے بل چل کے قبر زہرا پہ پہنچے. اماں آپ کا بچہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. عزیزو آپ نے سنا نا حسین گھٹنوں کے بل چل کے قبر زہرا پہ پہنچے. گھٹنوں کے بل چل کے گئے ہیں حسین. میں ابھی پریشان میں سوچتا رہتا تھا بھیا کی قبر پر گئے چل کر گئے. نانا کی قبر پہ گئے چل کر گئے. یہ اماں کی قبر جب گئے ہیں اپنے آپ کو زمین پہ گرا کیوں دیا ہے. حسین نے اپنے آپ کو گرایا کیوں ہے. عزیزو جانتے ہیں کیوں گرایا ہوگا. میرا دل کہتا ہے حسین اپنے آس پاس دیکھ رہے ہوں گے کہیں کوئی مجھے چلتا ہوا ماں کی قبر پہ آتا نہ دیکھ لے. ارے میری اماں کی قبر کا نشان کسی کو بتانا نہیں ہے. حسین نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا. اماں ارے کسی کو کچھ نہیں پتا آپ کا بیٹا آپ کی قبر پہ آیا ہے. اماں حسین جا رہا ہے. اماں عجب نہیں قبر زہرا سے آواز آئی او میرے لال ارے تو کہاں اکیلا جائے گا. تیری ماں اپنی لہر کو چھوڑے گی. تجھ سے پہلے فاطمہ قتلگاہ میں پہنچے گی. عزیز خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے لشکر تیار ہو گیا. حسین کے ساتھ جانے والے آمادہ ہو گئے. حسین نے محضر نامہ لکھا. حسین نے فہرست بنائی کس کس کو ہمارے ساتھ جانا ہے. محملیں تیار ہو گئی. کیا شان و شوکت ہے اس قافلے کی. اہل حرم کو گھیرا ہوا ہے بنی ہاشم کے جوانوں نے. عزیزو جس گلی سے اہل حرم محفلوں میں سوار ہو رہے ہیں اس گلی میں لوگوں کی آمد و رفت بند کرا دی گئی ہے. کوئی نہ آنے پائے اس گلی میں. علی کی بیٹی محفل میں سوار ہو رہی ہے. تمام لوگوں کو پتہ لگ گیا کس کس کو جانا ہے کس کس کو محفل میں سوار ہونا ہے. علماء پڑھتے ہیں حسین کی ایک بیٹی بڑی بے چین کبھی زینب کے پاس آتی ہے کبھی ام کلثوم کے پاس کبھی عباس کے پاس. سب سے گزارش کرتے سب سے التماس کرتی ہے صغرا اے چچا آپ بھی مجھے لے چلے. اے بھیا اکبر آپ بھی بہن کو لے چلے مگر سب سر کو جھکائے کھڑے. صغرا
چلے جائیں مگر میں اپنے اصغر کو جانے نہیں دوں گی، میرا اصغر میرے پاس رہے گا۔ روایت کہتی ہے رباب آگے بڑھی، بیٹا اصغر میری آغوش میں آ جاؤ۔ اصغر نے بہن کے چہرے کو دیکھا، اماں ارے اپنی بہن کو تنہا کیسے چھوڑو؟ اصغر ہمت کے صغرا کی آغوش سے لپٹ گئے، بانوں دیکھتی رہے مگر اصغر نہ آئے۔ اب حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اصغر کے کام میں کچھ کہا، ارے صغرا دیکھتے رہ گئے۔ اصغر نے آغوش چھوڑی حسین کے پاس، بابا ارے میرے بھائیوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ روایت کہتی ہے صغرا اکیلی نہیں، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ عزیزان محترم مگر روایت کہتی ہے جب دیکھا قافلہ تھوڑا آگے بڑھ گیا تو دیکھا حسین نے کہ صغرا قافلے کے پیچھے پیچھے دوڑی چلی آ رہی ہے۔ علماء پڑھتے ہیں آخری روایت ہے عزیزو، روز 28 رجب کا دن ہے، پھر حسین پہ محرم میں رونا ہے، آج محرم کی ابتدا ہو رہی ہے عزیزو۔ اب دیکھا صغرا پیچھے پیچھے آ رہی ہے، خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے، آپ کی بہنوں سے آپ کا وقار باقی ہے۔ اے بھائیوں آپ کو نہیں پتا بہنیں ہمارے لیے کتنی دعائیں کرتی ہیں۔ ایک بہن جو مریض تھی پیچھے پیچھے آئے، حسین نے پوچھا بیٹی اب کیا چاہتی ہو؟ کہا آپ سے کچھ کام نہیں ہے بابا۔ کہا پھر کس سے کام ہے؟ کہا بابا ذرا کچھ دیر کو میرے اکبر کو میرے ساتھ بھیجے۔ اللہ 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 سلامت رکھے بہنوں کو۔ اے بہن کیا چاہتی ہو؟ کہا اکبر کچھ دیر میرے ساتھ تو آئے، بہن آپ سے رخصت ہو لے۔ اکبر گئے، حسین نے اکبر کو بھیجا۔ اب جو صغرا لے کے آئی ہے ایک تشت میں مٹی رکھی تھی، اکبر سے کہا بھیا ذرا اس مٹی پر کھڑے ہو جائیے۔ اکبر کھڑے ہو گئے، اکبر سے کہا بس اب اتر جائیے۔ اکبر جب اترے تو دیکھا مٹی پر اکبر کے پیروں کے نشان آ گئے۔ اکبر کی باہوں میں بائیں ڈالی، بھیا جاؤ خدا حافظ مگر ایک وعدہ کر کے جانا۔ اے میرے بھیا اگر سفر میں کبھی تمہاری شادی کی بات چلے، اے بھیا صغرا کو پہلے لینے آنا۔ اکبر چلے گئے، جب 10 محرم آئی اکبر کے سینے میں پرچے لگے۔ اکبر نے کہا بابا صغرا کو دکھا دیجئے، تو جانتے صغرا کے سالت میں دکھائے گی۔ عزیزو اکبر نے دیکھا